اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم سورہ ناس اور سورہ فلق کے حوالے سے باقاعدہ سے تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں جن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، اگرچہ مصحف میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ الگ الگ ناموں سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں کے مابین اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے جو مضامین میں ہیں ان میں اتنی گہری اور قریبی مناسبت ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور قرآن مجید کی ان آخری دو صورتوں کے بیچ میں خاص نسبت زوجیت بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کو ایک خاص مشترک نام بھی دیا گیا، معوذتان یا معوذتین۔ معوذتان دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں، یعنی کہ وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، یعنی کہ انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں، وہ صورتیں جنہیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو لغوی بحث ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ جو ورڈ ہے اعوذ، جو پناہ طلب کرنے کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے، اس میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے اعوذ، یعنی کہ عین واو اور ذال۔ اب یہاں پر آذا یعوذ، آذا اس کا مطلب کیا ہے؟ خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا یا خود کسی کی پناہ میں آنا۔ اب یہاں پر آذا اور یعوذ یا اعوذ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین واو ذال۔ اب اس کے لیے قرآن عظیم میں مختلف ڈیریویٹیوز جو ہیں اس ورڈ کے استعمال ہوئے ہیں، کہ یعنی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رب العزت سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے۔ جو اس کے 4 ڈیریویٹیوز قرآن عظیم میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 36 میں دیکھیں گے، فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب یہاں پر جو ڈیریویٹیو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ أُعِيذُهَا، یعنی کہ حضرت مریم جو پناہ طلب کرنے کے بارے میں بات کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وہ انی اعیذها بک وذریتها، اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی کیا، جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر ہے 1978، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو بنی آدم بھی پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چیخ مار کر روتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ابھی جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 36۔
سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث نمبر ہے 1978۔ یہ ہم نے فرسٹ ڈیریویٹو پڑھا کہ یہ جو ابھی ہم پناہ مانگنے کی تلقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے جو روٹ ورڈ تھا اعوذ، اس کے جو آگے ڈیریویٹیوز قرآن عظیم میں آئے ہیں کہ کس کس طریقے سے پناہ مانگی گئی۔ اسی طریقے سے سیکنڈ جو ہمیں ڈیریویٹیو ملتا ہے سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 79، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اب یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ معاذ، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام جب بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے آپ کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلتا ہے، تو وہاں کے قانون کے مطابق اب بنیامین کو وہاں پر جو ہے رکنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی کو اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ قانون کے مطابق جس کو رکھا جائے گا وہ بنیامین ہیں، لیکن بھائی جو ہے وہ ان سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں کہ جو وہ جس طرح سے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کہ جو والد صاحب ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور وہ جب بنیامین کو نہیں پائیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے، اس لیے آپ بنیامین کی بجائے ہم میں سے کسی کو یہاں پر رکھ لیجئے۔ تو وہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، کہ یعنی کہ پیالہ جس کے سامان سے نکلا ہے ہم تو اسی کو ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، کیا ورڈ استعمال ہوا؟ قال معاذ اللہ۔ اسی طرح سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ استعیذ، یعنی کہ یہاں پر جو پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت دھتکارے ہوئے راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 18 میں کیا ورڈ استعمال ہوا؟ اعوذ، یعنی کہ فورتھ ڈیریویٹو جو ہمیں ملتا ہے قرآن عظیم سے وہ کیا ہے؟ اعوذ۔ فرمایا جا رہا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی، مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی کہ ہمیں مختلف ڈیریویٹیوز ملتے ہیں قرآن عظیم میں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی۔ اب یہاں پر نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن عظیم کی صورتوں کے بارے میں، جیسے ابھی ہم نے فرسٹ میں یہ بات بیان کی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بیچ میں ایک نسبت زوجیت بھی پائی جاتی ہے، ان کے مضامین میں گہری مناسبت بھی ہے، یعنی کہ جن صورتوں میں نسبت زوجیت پائی جاتی ہے ان کے مضامین میں ایک جو ہے وہ آپس میں گہرا ربط بھی ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک جو ہے نام بھی دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معوذتان۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اب سب سے پہلے جو قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ، وہ قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچہ کے طور پر، ایک مقدمہ کے طور پر ہے، ایک بہت ہی عظیم صورت ہے، اور اس سورہ فاتحہ عظیم صورت کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں ہمیں یہ ملتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے اس آیت میں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں، یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4474، صحیح بخاری حدیث نمبر 4474۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعید بن معلا روایت کرتے ہیں، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں آپ نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ، یعنی کہ وہ سعید بن معلا سے فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے،
پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ جو سورہ ہم یہاں پر ہجر کی آیت میں بیان ہو رہا ہے 7 مثانی، تو 7 مثانی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے. ہم پڑھ رہے تھے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4474. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے 4704 صحیح بخاری حدیث نمبر 4704 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے. اب جیسے کہ ہم نسبت زوجیت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہم ابھی سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ پورا قرآن کے لیے ایک دیباچہ کے طور پر، ایک مقدمہ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو 2 نیکسٹ صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان 2 صورتوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نام دیا گیا ہے. لیکن جس طرح سے سورہ ناس اور سورہ فلق کو جو نام دیا گیا معوذات، جس طرح سے وہ مشہور ہے تو یہ زیادہ مشہور نہیں ہے. ان دونوں صورتوں کو نام دیا گیا الزہراوان یا الزہراوین، جس کا مطلب کیا ہے کہ 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں. اور ان صورتوں کے بارے میں ہمیں یہ حدیث سے بھی ریفرنس ملتا ہے کہ میدان حشر میں یہ غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی. اب غیایتان اور غمامتان کیا ہے؟ غیایتان کہتے ہیں جس طرح سے پرندوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پرندوں کا جھنڈ ہے، بہت سے پرندے ہوتے ہیں اس میں، تو ایک سایہ سا جس طرح سے بن جاتا ہے، تو یہ غیایتان یا غمامتان. اب غمامتان کیا ہے؟ غمام کہتے ہیں بادل کو. تو یہ 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں ہے ظاہر ہوں گی، یعنی کہ میدان حشر میں اس صورت میں ان دونوں صورتوں کا ظہور ہوگا. یعنی کہ جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت ہوگی، جو ان کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہوں گے، تو ان پر یہ غمامتان یا غیایتان کی شکل میں سایہ کریں گی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1874 میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1874 میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ جس میں ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ غمامتان یا غیایتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی. فرمایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا، یعنی کہ حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی 2 ڈھاریں ہوں، اور وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے. اور باطل پرستوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ باطل پرستوں سے مراد جو ہیں وہ ساحر جادوگر ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1874 ہے. اب یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں، دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر یہ نسبت ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے، اور بعض مقامات پر یہ اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہے بلکہ قدر خفی ہے. اب سورہ فلق اور سورہ ناس کے ضمن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نسبت جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہے. ایک تو یہ ہے کہ تعوذ یعنی کہ پناہ مانگنے کے بارے میں ان دونوں صورتوں میں بیان ہوا ہے. اور پھر یہ جو دونوں صورتوں کے مضامین کی ایک تقسیم ہوئی ہے، یہ کوئی الل ٹاپ تقسیم نہیں ہے بلکہ بہت حکیمانہ تقسیم ہے کہ ایک مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر یہ جس طرح سے ایک مضمون کو 2 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. اب یہاں پر دیکھیے کہ انسان پر کچھ آفات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں جو خارج سے اثر انداز ہوتی ہیں. ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ پناہ طلب کرنے کی تلقین سورہ فلق میں کی گئی ہے. اور ایک دوسری پریشانی ہے یا مصیبت کہہ سکتے ہیں کہ جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وسوسہ. اب وسوسہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے، وہ انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کا جو خود کا نفس امارہ ہے، جو انسان کی اپنی حیوانی جبلت ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ جب بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر انسان کے دین و ایمان، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک بہترین حکیمانہ تقسیم اللہ رب العزت کی طرف سے کر دی گئی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ 2 طرح کی آفات سے پناہ مانگنے کے لیے جو تلقین کی گئی ہے، اور یہ جو 2 صورتیں ہمیں دے دی گئی ہیں. ایک وہ آفات ہیں جو باہر سے اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسری وہ مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو خود انسان کے اپنے اندر سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی کہ جو وسوسہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے،
اس کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، اور وہ تلقین کی گئی ہے سورہ ناس میں۔ اب جیسے اب ہمیں یہاں پر پڑھا کہ وسوسہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے، یعنی کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے ہیں، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعض بازو کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ رب العزت یہاں پر شیاطین انس اور شیاطین جن کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہر نبی، جو ہر آنے والا نبی تھا، اللہ کا پیغام لے کر آنے والا نبی، تو اس کے لیے جو ہے بہت سے دشمن تھے، اور جو دشمن تھے وہ کون تھے؟ وہ شیاطین انس میں بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے۔ تو یہاں پر سورہ ناس میں جس طرح سے تلقین کی گئی ہے آخری آیت میں من الجنۃ والناس، تو جو شیاطین انس ہیں اور جن، یعنی کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، دونوں طرح کے شیاطین سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک مضمون کو دو حصوں میں بڑے حکیمانہ انداز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، کہ خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات جو ہیں وہ سورہ فلق میں، اور انسان کے اپنے باطن سے جو خطرات اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اس سے جو تعوذ ہے، اس سے جو پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ سورہ ناس میں ہے۔ اب یہاں پر آگے ہم دیکھیں گے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں جو ترتیب ہے، ایک جو عکسی ترتیب ہے، ایک جو ریسیپروکل نسبت پائی جاتی ہے، کہ سورہ فلق میں جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یعنی کہ جن شرور سے پناہ طلب کی جا رہی ہے مستعاذ بھی، وہ سورہ فلق کی صرف ایک پہلی آیت میں ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ منہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ آخری 4 آیتوں میں بیان ہوا ہے، یعنی کہ جو لفظ شر کی گردان شروع ہوئی ہے 2 آیت سے، تو مسلسل جو ہے 4 آیتوں میں جو ہے وہ 4 شرور سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 4 شرور سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے سورہ فلق میں۔ اس کے برعکس سورہ ناس میں ہم دیکھیں تو 3 آیتیں ہیں مستعاذ بھی۔ سورہ فلق میں ہم نے کیا کہا کہ مستعاذ بھی صرف 1 آیت ہے، جبکہ اس کے برعکس مستعاذ بھی سورہ ناس میں 3 آیات میں موجود ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف 1 آیت میں ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں، لیکن شر کا لفظ اس میں 1 ہی بار آیا ہے۔ اس کے بعد جو آخری والی 2 آیات ہیں یہ پچھلی والی آیت کی تشریح پر مشتمل ہیں، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ مستعاذ بھی 3 آیات میں، اور مستعاذ منہ صرف 1 آیت میں، من شر الوسواس الخناس۔ اس کے بعد آگے جو آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو جو پچھلی والی آیت کی ہی تشریح ہے، تو ہم کہیں گے کہ شر کا لفظ جو ہے وہ مستعاذ منہ وہ 1 ہی آیت میں ہے۔ جیسے کہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر ایک ہی تنہا واحد ذات ہے، جیسے کہ ہم سورہ اخلاص میں بھی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، لیکن یہاں پر سورہ ناس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئی ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی کہ عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، تو ان کے مضامین میں ایک جو ہے وہ نسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین نقطہ امام راوی نے بیان کیا ہے کہ انسان پر جو بھی مصائب، جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیاطین کی وسوسے اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہٰذا مستعاذ بھی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ گہرے تعلق کی، بہت مضبوط ربط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے یہ انسان کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو اس تقرار پر زور دیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ اصل میں جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت حسین توازن یہاں پر پایا جاتا ہے کہ وہاں 4 شرور ہیں سورہ فلق میں، اور یہاں پر صرف 1 شر ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر 3 بار جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سورہ فلق میں جن مصائب یا شرور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ جو مصیبت ہے سورہ ناس میں جن شرور کا ذکر کیا گیا ہے یہ انسان کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہیں، یعنی کہ جو انسان کی ابدی زندگی ہے، جو حیات اخروی ہے،
اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے یہاں پر اس تکرار پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ان صورتوں کے زمانے نزول کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ ابھی ہم تمہیداً کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کر رہے ہیں باقاعدہ تفسیر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ تو نیکسٹ جو تمہیدی بات ہے یہاں پر، آج کی تیسری تمہیدی بات جو آج کے لیکچر میں ہم کریں گے، وہ زمانے نزول کے بارے میں ہے۔ اگرچہ یہاں پر ہمارے جو ہے وہ سلف میں یہ رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اور اس کے ضمن میں ہمارے پاس صحیح احادیث بھی موجود ہیں جو اس بات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ مدنی ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1891، صحیح مسلم حدیث نمبر 1891، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات مجھ پر نازل کی گئی ہیں، ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1891۔ اب یہاں پر چونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں وہ انصاری ہیں، اور وہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، غالباً سن 7 ہجری میں، اور یہ جو صورتیں ہیں یہ ایک ہی شب میں نازل ہوئیں۔ اب چونکہ حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں وہ انصاری ہیں، وہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا ہے سن 7 ہجری میں، تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ جو بیان کی جا رہی ہے، جیسے ہم نسبت زوجیت کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی رات میں دونوں صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور یہ بات جو ہے کہ ایک ہی شب میں نازل ہوئیں، یہ خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے بھی قابل غور ہے کہ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری صورت کو اس کا چونکہ مضمون ایک ہے تو ایک ہی صورت میں بھی اس کو نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ایک مضمون کو 2 صورتوں میں ایک ساتھ نازل کیا گیا۔ اس کے ضمن میں ہمارے پاس سنن نسائی کی حدیث نمبر 95، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2902 میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی آیات کبھی بھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اب یہاں سے کیا بات پتہ ہمیں چلتی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں وہ چونکہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں غالباً 7 ہجری میں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، جیسے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ درج ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ آیتیں مجھ پر آج رات لم یرا مثلہن، کہ ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ ایسی آیتیں کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور پھر یہاں پر باقاعدہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ تو یہ 2 باتیں واضح ہو گئیں، ایک کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور دوسری بات کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف دعائیں جو ہیں وہ آپ سے منقول ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آپ سے منقول ہے کہ آپ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے ان دونوں صورتوں کو اپنا معمول بنا لیا، چونکہ یہ جامعہ ترین کلمات جو ہے وہ اب آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ جیسے حدیث میں ورڈ کیا استعمال ہوا، لم یرا مثلہن، کہ ان جیسی آیات تو دیکھی ہی نہیں گئیں، یعنی کہ اب جب جامعہ کلمات آپ کے پاس آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تلقین کی گئی، تو اس کے بعد آپ نے باقی تمام دعاؤں کو ترک کر کے ان صورتوں کو پڑھنا ہر رات کو اپنا معمول بنا لیا۔ اب یہاں پر دوسری بات جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، ہمارے پاس باقاعدہ سے بخاری اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور یہ جادو کب ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے محرم 7 ہجری میں، تو خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد جو تھا وہ مدینہ آیا، اور ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا، تو جو یہودیوں کا وفد تھا اس نے لبید ابن عاصم جو جادوگر تھا اس کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو ہے وہ کیا تھا۔ در حقیقت اسی جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کی گئی، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ سورہ اخلاص اور معوذتین کا گہرا اور معنوی ربط جو ان دونوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص اور معوذتین کے مابین جو گہرا ربط ہے، یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق جن کو معوذتین کا نام دیا گیا، یہ سورہ اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور کس نسبت سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ خاص طور پر لفظ جو سورہ اخلاص کے اندر پایا جاتا ہے الصمد کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اس کے مختلف یہ جو ورڈ ہے الصمد، اس کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں مختلف مفسرین کی طرف سے، لیکن جس بات پر تقریباً سب مفسرین کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ الصمد سے مراد کیا ہے؟
الصمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے. جیسے کہ یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں وہ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی چٹان ہو، کوئی چٹان ہے، اگر جنگ ہو رہی ہے تو جس لشکر کے پیچھے ایک چٹان موجود ہے تو وہ عقب سے گویا محفوظ ہے، یعنی کہ وہ لشکر اس اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا کہ اس کے پیچھے چٹان ہے تو وہ پہاڑ کے دامن میں ہے اور پیچھے سے اس کو خطرہ ہے. پیچھے سے اس کو خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے چٹان ہے، تو خطرہ صرف سامنے سے ہے. تو چٹان کو بھی الصمد کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے انہیں بھی الصمد کہا جاتا تھا. یعنی کہ یہ وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک بار آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کی ذات سے پناہ طلب کرنی چاہیے جو بھی آفات ہوں، چاہے آفات سماویہ ہوں، خارجی آفات ہوں، نفسانی ہوں، مادی ہوں، باطنی ہوں. تو ان تمام آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے. ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا پناہ طلب کی جا سکتی ہے، یا وہ ہستی جو ہمیں پناہ دے سکتی ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس حوالے سے جو پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو ان کلمات کے ساتھ. یہ جو کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو گویا یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں. پھر دونوں کے دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور خاص طور پر سورہ اخلاص کے لفظ الصمد سے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے اور وہ ان پر تینوں صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ پاتا. یعنی کہ یہ آپ کا مستقل معمول تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں بیمار ہوئے اور آپ پر نکاہت بڑھ گئی تو پھر یہ عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے کرتی رہیں کہ کیا کرتی تھی، حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پر پھونکتی تھی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر آپ کے پورے جسم پر پھیرتی تھی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول تھا. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5065 میں جو ہے وہ ہمیں یہ روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات اپنے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے تھے اور پھونک مارتے تھے. پھر انہیں جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے، پہلے اپنے سر، چہرے، اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور 3 بار ایسا ہی کرتے. اب یہاں پر جو ہمارے لیے ایک مورل لیسن ہے، جو ہمارے لیے ایک عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں کر کے دکھائی ہے اور کس طرح سے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے، اس کی جو تلقین ہمیں ملتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہ خواتین خود بھی یہ چیز کریں اور یہ چیز اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یعنی کہ بچپن ہی سے ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈال لینی چاہیے اور خود بھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان پر مختلف قسم کی جو آفات ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں. انسان دنیا میں طرح طرح کے خطرات سے گرا ہوا ہے. کچھ خطرات باہر کے ہیں، کچھ انسان کے اپنے اندر کی پریشانیاں ہیں، کہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، کہیں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں انسان کا خود کا اپنے نفس کا شر ہے، کہیں باہر کی دنیا کے شرور ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے وہ شر جو ہمیں معلوم ہیں، وہ شر جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں، کوئی ہمیں کافی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اس لیے ہمیں اسی کی پناہ لینی چاہیے. تو آج کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہم خواتین کے لیے خاص طور پر اس میں کیا مورل لیسن ہے کہ ہر رات ان صورتوں کو پڑھ کر ہم نے اپنے اوپر دم کرنا ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، اگر آپ صحت مند ہوں گے تو ان صورتوں کے ذریعے سے حفاظت ہوگی. بہت سی جان لیوا بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی ہم بچیں گے. خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور بچوں کے اندر ہمیں اس کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو ہم یہ صورت زبانی سکھائیں اور جب رات سونے لگے تو انہیں باقاعدہ سے ان کو پڑھائیں. آیت الکرسی پڑھائیں، معوذتین پڑھوائیں، اس کے علاوہ سوتے وقت کی دعائیں جو ہیں وہ ہم یاد کروائیں. کیونکہ دیکھیے جب ہم مائیں خود سستی کرتے ہیں، بچوں کو ہم کہیں بھی بھیج دیتے ہیں، کسی اسلامی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی کلاس میں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی، پوری ہو گئی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کو وہ کوئی دوسرا پورا کر دے گا. دوسرے ہمارے بچوں کو وہ صورتیں تو سکھا دیں گے، لیکن جس طریقے سے آپ انہیں سکھا سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں سکھا سکتا. صرف سکھانے کی بات نہیں ہے، بچوں کے اندر اس عادت کو ڈالنا کہ وہ عملی زندگی میں اس سے کس طرح سے استفادہ حاصل کرنا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا.
دوسرے تو وہ صورتیں یاد کروا دیں گے، الفاظ تو یاد کروا دیں گے، لیکن عملی زندگی میں کس طرح سے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے یہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کریں گی، تو یہ جو ہے ایک ماں کے علاوہ کوئی بھی اپنے بچے کو نہیں سکھا سکتا۔ تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے، یعنی کہ ایک ماں جو ہے وہ یہی دیکھ سکتی ہے کہ آپ کے بچے نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ کسی مدرسے میں اسکول میں جائیں گے تو وہ بس الفاظ سکھا دیں گے، وہ آ کر دیکھیں گے نہیں، چیک نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو یہ جو پڑھ کر سونے کی عادت ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے، اور یہ تربیت جو ہے یہ گھر سے ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے باہر سے، وہ کوئی بھی شخص باہر سے یہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ماں جو ہے وہ جس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر ماں کی گود جو ہے وہ ایک درس گاہ ہوتی ہے، تو اگر ایک ماں کے عمل میں یہ بات نہیں ہے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایک ماں کے عمل میں یہ بات نہیں ہے، تو اگر یہ آپ دونوں صورتیں خود نہیں پڑھتے تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ بے عمل انسان کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو سمجھیں، خود بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ ہمارے پاس مختلف روایات ہیں جہاں سے ہمیں ان صورتوں کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی روایت ہے ہمارے سامنے سورۃ نساء کی حدیث نمبر 5434۔ حضرت ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تجھے وہ افضل کلام نہ بتلاؤں جس کے ساتھ پناہ حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور۔ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں۔ یعنی کہ ابن عابس جوہنی سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے یعنی کہ پناہ حاصل کرنے والے پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، یہ 2 صورتیں ہیں، بہترین کلمات ہیں حفاظت حاصل کرنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، یعنی کہ 2 صورتیں۔ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس جو روایت ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 5435۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید خچر بطور تحفہ پیش کیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے اور عقبہ اس کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا، پڑھ۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ آپ نے مجھ پر پوری صورت پڑھی، حتیٰ کہ میں نے بھی پڑھی۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ میں اس کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تو نے اس کو معمولی صورت سمجھا ہے، میں نے کبھی نماز میں اس جیسی صورت نہیں پڑھی۔ یعنی کہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے نا ہمیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز پڑھیں گے تو ہمیں پناہ طلب، تو یہاں پر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت عقبہ کے سامنے قل اعوذ برب الفلق پوری صورت پڑھی تو آپ نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے عقبہ بن عامر جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے، تو آپ نے کیا کیا، شاید تو نے اس کو معمولی صورت سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5082 ہے۔ جناب معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو بھی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو، تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو، قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5082۔ یعنی کہ حضرت جو معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ ایک بارش والی سخت اندھیری رات تھی، تو کیا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ پھر آپ نے فرمایا، کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح شام 3 بار کہہ لو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی بہت سے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے سے بھی تمہیں نجات دے دیں گی، یہی کافی ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہمیں ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بہت لمبے چوڑے وظیفے پر کریں گے تو یعنی کہ انسان کو جو ہے وہ طبیعت اس کی جو ہے وہ سیر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے پڑھا ہی کیا ہے،
تو یہ جو اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ ہمیں انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت لمبے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے سے جو ہے وہ ہماری نجات ہو جائے گی اور یہی صورتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں ہر شر آتا ہے. ہر شر سے بچنے کے لیے یہ صورتیں ہمارے لیے کافی ہیں. کسی بھی قسم کا آپ کے دل میں جو ہے وہ کوئی خوف ہے کہ کوئی آپ کو نقصان دے گا تو اس کے سے آپ کے یہ کافی ہو جائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انسانوں کی نظر بد سے اور جنوں کی نظر بد سے. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کچھ کلمات پہ پڑھا کرتے تھے، جیسے بہت سی مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے وہ سب چھوڑ دیا اور آپ جو ہے ان کلمات کے ذریعے سے انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے تھے اور انہی کو آپ نے اپنے لیے کافی سمجھا. تو اگر آپ کے دل میں بھی کوئی وہم ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی شک ہے، خوف ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کریں گے یا مجھے نقصان پہنچائیں گے، نظر بد کا خوف ہو کہ لوگ مجھے نظر لگا دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ہوتا ہے نا انسان کو طرح طرح کے خطرات جو ہیں وہ خوف لاحق ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بالکل خوف نہیں کھانا چاہیے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض دفعہ فزیکل النس میں بھی یہ کام آتی ہیں، جس طرح سے ہمارے پاس حدیث میں یہ روایت موجود ہے. مشکات المصابیح کی حدیث نمبر ہے 4567. مشکات المصابیح حدیث نمبر 4567. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا. پھر آپ اس انگلی پر جہاں اس نے ڈسا تھا ڈالنے لگے، اسے ملنے لگے اور معوذتین کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے. یعنی کہ یہاں پر اس حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے دوران ایک بچھو نے ڈس لیا تو آپ نے نمک میں پانی ڈال کر، یعنی پانی اور نمک ملا کر بچھو والی جگہ پر لگانا شروع کیا. علاج بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ دونوں صورتیں معوذتین بھی پڑھ رہے تھے. اور کیا ہوا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، سارا درد بھی جاتا رہا، زہر بھی جاتا رہا اور آپ بالکل ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے. یعنی کہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو جادو کی شکایت ہو، کسی کو جن پڑھنے کی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی یہ صورتیں کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جب آپ یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ناغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے، جب انسان جو ہے وہ ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم شیاطین کے لیے، دوسری مصیبتوں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں. کیونکہ یہ صورتیں کیا ہیں؟ یہ پروٹیکشن ہیں. اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے. تو جب ہم نے پناہ ہی نہیں مانگی، جب ہم نے اللہ سے پروٹیکشن ہی نہیں مانگی تو پروٹیکشن کہاں سے آئے گی؟ تو ہر روز ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دن کے چڑھنے کے وقت آپ 3 دفعہ اس کو پڑھیے، ختم ہونے پہ پڑھیے، رات کے آنے پہ 3 دفعہ پڑھیے، رات ختم ہوئی پڑھیے، صبح ہوئی پھر 3 دفعہ. یعنی کہ یہ سائیکل جو ہے پورا چلتا رہے. تو اس سے انسان کیا ہوگا؟ ہر وقت ہم جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. یعنی کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نقصان دینے پہ تلی ہوئی ہے، کوئی دشمنی پہ تل گیا ہے، کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، یا کوئی بھی ڈر آپ کے اندر بیٹھ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ معوذتین پڑھیں گے. اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ معوذتین پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ پر توکل بھی رکھنا چاہیے. کیونکہ انسان جو ہے وہ توکل نہیں جب رکھتا اللہ پہ، ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور ان کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے. کیونکہ انسان جو ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. یعنی کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب دشمن کا ڈر ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہوتے وہ قلعے میں بند ہو جاتے تھے. قلعے کی بہت اونچی اونچی دیواریں ہیں، آہنی آہنی بڑے بڑے جو ہے دروازے ہیں، بہت بڑے بڑے گیٹ ہیں کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے لاہور کا قلعہ دیکھا ہو یا کوئی بھی قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہیوج والز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کلائم نہیں کر سکتا ان کو، کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا، ان دیواروں کو کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو یہاں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اس قلعے میں بند ہو جاتے ہیں. کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ خود بھی پابندی کرنی ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے اور پابندی بھی کروانی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ہر معاملے کو، اپنے ہر ڈر کو، خوف کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور خوف سے نجات پا لینی ہے. یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ سنن نسائی کی حدیث موجود ہے 954. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جبکہ آپ سوار تھے. میں نے آپ کے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھا اور گزارش کی
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا تو ہرگز کوئی ایسی صورت نہیں پڑھے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے زیادہ مرتبے والی ہو۔ یعنی کہ اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے ان دونوں صورتوں کی، کہ عقبہ بن عامر کیا روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب کہ آپ سواری پر تھے، میں نے اپنا ہاتھ جو تھا وہ آپ کے پاؤں پر رکھا، یعنی کہ جیسے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ عقبہ بن عامر جو ہیں وہ اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھتے ہیں تاکہ آپ ان کی بات سن لیں، یعنی کہ آپ کو روکا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہود سکھا دیجیے، یعنی کہ اب سورہ ہود سکھا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تم ہرگز کوئی صورت ایسی نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک زیادہ بلیغ ہو، تو یہ بہت بڑی صورت یہ پڑھ لو، یعنی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ صورت، یعنی کہ کوئی بہت بڑی صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہم بہت زیادہ پڑھیں گے تو جو ہے وہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز 1000 دفعہ یا 2000 لاکھ دفعہ پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا، کوئی لمبی سی چیز پڑھیں گے اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالیں گے تو پھر کوئی دعا جو ہے وہ سنی جائے گی۔ یہی انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں جس طرح سے آج کے لیکچر سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کس قدر فضیلت والی یہ صورتیں ہیں، تو ہمیں ہرگز ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کے لیکچر کی جو لاسٹ تمہیدی بات ہے وہ سہ سورو کی اصطلاح کے بارے میں ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد یہاں پر جو سہ سورو کی اصطلاح کو متعارف کروا رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہے کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ہمیں، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی نسبت زوجیت کی، تو بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی اور ان کے ساتھ تیسری کوئی ایک صورت منسلک ہے، یعنی کہ متعدد مقامات پر ہمیں اس طرح سے 3 صورتوں کے سب گروپس ملتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سب گروپ کیا ہے؟ معوذتین، اور معوذتین کے ساتھ نسبت پائی جاتی ہے سورہ اخلاص کی۔ یہ تینوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں۔ اب تینوں صورتوں کی جو ہمیں روایت ملتی ہے ہم نے آلریڈی کوٹ کی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5065، اور ہمارے پاس صحیح بخاری اور مسلم کی مختلف اور روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے اور ان پر یہ تینوں صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور آپ کا یہ مستقل معمول تھا۔ اور جب آپ بیمار ہوئے مرض وفات میں اور آپ کی نکاحت بہت بڑھ گئی تو یہی عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے کرتی رہی کہ حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر پڑھ کر وہ پھونکتی اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے حضور کے پورے جسم پر پھیرتی تھی، اور یہ آپ کا معمول تھا۔ تو اس میں تینوں صورتیں حضور نے جمع کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ تینوں صورتیں در حقیقت جو ہے وہ ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں، تو یہ سہ سورو کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا سب گروپ ہمیں ملتا ہے اس سب گروپ میں ایک سورہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون۔ سورہ کافرون جو ہے ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورہ نصر اور سورہ لہب۔ اب ان دونوں صورتوں میں در حقیقت اس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جس طرح سے سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ فتح آ کر رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامل ہو کر رہے گا، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا جو سب سے بڑا نمایاں فرد وہاں پر جو تھا وہ کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ تو سورہ لہب میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں کہ مدد آ کر رہے گی، جس طرح سے سورہ نصر میں بیان کیا ہے کہ مدد آئے گی، مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس مضمون کا گویا عکس ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی۔ اب سورہ لہب میں کیا بیان کیا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو کر رہیں گے۔ اب یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ سورہ کافرون سے، سورہ کافرون جس میں اعلان برات کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں وہ 2 سہ سورو کی شکل میں ہیں، سورہ کافرون اور اس کے ساتھ جوڑا سورہ نصر اور سورہ لہب، اور سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا ہے معوذتین کا۔ اس طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں سہ سورو کے درمیان میں بہت بڑا گہرا ربط ہے، اور یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے سامنے 2 ٹرائی اینگلز بنائیں تو ایک ٹرائی اینگل میں 3 اینگلز ہوتے ہیں، تو اگر ایک ٹرائی اینگل ہے تو سب سے اوپر والے اینگل پہ اگر آپ سورہ کافرون کو رکھیں اور نیچے کے جو 2 اینگلز ہیں وہاں پہ سورہ نصر اور سورہ لہب کو، اور اسی طریقے سے دوسرے ٹرائی اینگل میں سب سے اوپر سورہ اخلاص ہے اور نیچے کے اینگلز میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں صورتیں ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی اور ان کا براہ راست ایک ربط اور تعلق ہوگا، اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کہ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اور یہ آپ کا ایک مستقل معمول تھا،
اسی طرح سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص کو جس طرح سے ثلث قرآن کہا گیا، یعنی کہ 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یعنی کہ 1/4 قرآن کے مساوی ہے یہ. تو یہ ان دونوں صورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے، وہ اگر ہم ان 6 سوروں کی ترتیب کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے اور زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.